وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر 3.25 ارب روپے کے اثاثوں کے مالک کابینہ ریئن نے تفصیلات جاری کر دی۔ شہزاد ارباب کے 12 کروڑ 73 لاکھ، ظفر مرزا کے 5 کروڑ 70 لاکھ کے اثاثے، عثمان ڈار نے اثاثوں کی مالیت 6 کروڑ ظاہر کی۔ شہباز گل کے بعد موجودہ اثاثوں کی مالیت 9 کروڑ 44 لاکھ روپے۔ زلفی بخاری پاکستان میں 1300 کنال اراضی کے مالک، بیرون ملک بھی جائیداد اور اثاثے موجود۔ وزیر اعظم کے 15 معاونین خصوصی میں سے 6 دوہری شہریت کے حامل، ایک معاون خصوصی امریکی گرین کارڈ ہولڈر۔ ندیم بابر، موید یوسف اور شہزاد قاسم امریکہ کی شہریت رکھتے ہیں۔ ندیم افضل کے پاس کینیڈا اور ذوالفقار بخاری کے پاس برطانیہ کی شہریت بھی ہے۔ تانیہ ادروس کے پاس کینیڈا اور سنگاپور کی نیشنلٹی۔ شہباز گل کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہے۔ سازشی تھیورزم دم توڑ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو تبکی۔ وفاق کی پنجاب حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے لاہور میں قائد اعظم بزنس پارک کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ پی آئی اے کے 17 پائلٹس کے لائسنس منسوخ، 3 کپتان اور 5 فرسٹ آفیسر شامل۔ لائسنس منسوخی کے بعد پائلٹس کو فارغ کیا جائے گا۔ صفائی پیش کرنے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت۔ کیپٹن یحییٰ مسعود، ثقلین اختر، عزیر جاوید، وسیم اختر فہرست میں شامل۔ ایئر ہوسٹس شمیلہ مجید کا لائسنس بھی منسوخ۔ رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ قومی ایئر لائنز کی پروازیں PK 305 کے پائلٹ نے قانون کی دھجیاں بکھیر دیں۔ لینڈنگ کے بعد مسافروں کی بجائے پائلٹ جہاز سے پہلے اترا۔ مسافروں کو کئی منٹ انتظار کروانے کے بعد طیارے سے اترنے کی اجازت دی گئی۔ پرواز میں کورونا SOPs کی بھی خلاف ورزی۔ سماجی فاصلہ نظر انداز، مسافروں کو پانی بوتل کے بجائے گلاسوں میں دیا جانے لگا۔ عوام ہو جائیں ہوشیار، دواساز کمپنیوں کو قیمتیں 7 سے 10% تک بڑھانے کا اختیار۔ حکومت نے بنیادی ادویات 7%، دیگر ادویات کی قیمت میں 10% اضافے کی اجازت دی۔ غریب عوام پر زندگی تنگ، بجلی بلوں میں 65 روپے کا اضافہ۔ بل میں شامل PTV لائسنس فیس 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دی گئی۔ بارش نے کراچی کا حلیہ بگاڑ دیا۔ گھروں میں پانی جمع، گلیوں سے بھی پانی نہیں نکالا جا سکا۔ بانی پاکستان کی رہائش، وزیر مینشن بھی حکومتی عدم توجہی کا شکار۔ بارش کا پانی وزیر مینشن کے اطراف بدستور جمع۔ سندھ حکومت نے پیٹرول پمپس اور بیکریوں کے اوقات کا تبدیل کر دیے۔ پیٹرول پمپس ہفتے کے 7 روز 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ بیکریز صبح 6 سے رات 10 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت۔ پیٹرول کا بحران ٹل گیا، پیٹرولیم ڈویژن سے مذاکرات کامیاب۔ آئل ٹینکرز کنٹریکٹرز کی ہڑتال ختم، کرایوں اور ٹیکسوں پر پیر کو FBR اور صوبائی حکام سے مذاکرات ہوں گے۔ آئل ٹینکرز کی ہڑتال کے باعث ملک بھر میں سپلائی متاثر ہوئی۔ ایران میں ریلوے کے بعد بھارت کے ہاتھ سے ایک اور منصوبہ نکلنے کے قریب۔ بھارت 10 سال سے جاری اہم ایران گیس فیلڈ منصوبے سے بھی محروم ہو جائے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی نیشنل آئل کمپنی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ گیس فیلڈ تیار کرنے کے لیے نیا آپریٹر تیار کر دیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کو تعلیمی میدان میں شکست دے دی۔ اسکریبل مقابلے میں پاکستانی طلبہ نے بھارتی طلبہ کو ہرا دیا۔ انڈر 12 اور انڈر 15 کیٹیگری میں کراچی کے اسکول نے دلی کے اسکول کو شکست دے دی۔ انسانوں کی جانوروں سے محبت کی عمدہ مثال۔ استنبول میں ایک خاتون کی بلی کا بچہ ڈرین پائپ میں پھنس گیا۔
ریسکیو ٹیم نے 8 گھنٹے کی کوششوں کے بعد بلی کے بچے کو زندہ نکال لیا۔ اور انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے دوسرے ٹیسٹ کا تیسرا روز بارش کی نظر، پورا دن ایک گیند بھی نہیں پھینکی جا سکی۔ انگلینڈ کی ٹیم نے پہلی اننگز 469 رنز بنا کر ڈکلیئر کی۔ بین سٹوکس نے 174، اوپنر ڈوم سبلی نے 120 رنز بنائے۔ جواب میں ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 1 وکٹ پر 32 رنز بنائے۔ اسپیشل اکنامک زونز آپ نے جو 9 بنائے ہیں اب تک، اور یہ جو آپ انسینٹیوز دے رہے ہیں بزنسز کو، یہ بہت بڑا قدم ہے صحیح ڈائریکشن میں۔ ہمارا جو قبلہ ہے وہ اب تک شروع ہوا تھا 60s کے اندر انڈسٹریلائزیشن کے اوپر، اور ہم باقی خطے سے آگے تھے، اور آہستہ آہستہ ہم پیچھے رہ گئے، اور جو ایشین ٹائیگرز ہمارے سے آگے نکل گئے۔ سنگاپور جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی اتنا بڑا ہب بن جائے گا اکانومی کا، وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بھی ایک 50,000 پر کیپٹا انکم ہے آج سنگاپور کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ ہماری جو پلاننگ تھی 60s کے بعد، ہماری پلاننگ کا سسٹم ہی سارا چلا گیا، ہماری پلاننگ کمیشن ہی ختم ہو گئی، جو ایک وقت پہ ہماری پلاننگ کمیشن کی وجہ سے ہمارے جو فرسٹ 5 ایئر اکنامک پلانز تھے وہ کوریا، ساؤتھ کوریا جیسے ملک نے لیے، ملیشیا نے لیا، اور وہ آگے نکل گئے وہ لے کے، لیکن ہم نے جو ایک وقت پہ ایک مثال تھی ڈیولپنگ ورلڈ کی، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے کا نہیں سوچتے، ہماری صرف پلاننگ ہوتی ہے کہ الیکشن کیسے جیتنا ہے، الیکشن سے پہلے کون سی ایسی چیز کریں جو لوگوں کو نظر آ جائے، اس کو پھر ہم اربوں روپے اس کو اشتہارات دیں، اور اس کے بعد الیکشن اس کے اوپر جیتنے کی کوشش کریں۔ یہ شارٹ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے آج پاکستان جو میرا یہ مان کا حصہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے، اس سارے ایریا سے سب سے زیادہ پوٹینشیل پاکستان کا، جو کہ 60s کے اندر نظر آ رہا تھا۔ جو پروڈکشنز کی جا رہی تھی 60s میں کہ پاکستان یہ سارے خطے کو لیڈ کرے گا اکنامکلی، تو یہ تو آپ نے بڑا زبردست کام کیا۔ اس کی لوکیشن بھی میں دیکھ رہا تھا، بڑی زبردست ہے، موٹر وے کے اوپر ہے، پرفیکٹ لوکیشن ہے، 2 ہبز ہیں فیصل آباد اور لاہور اس کے بیچ میں ہیں، تو یہ بڑا زبردست آپ نے یہ جو اس کی لوکیشن کی ہے۔ اس کے جو بھی آپ کی عثمان، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا ڈائنامک انڈسٹریز منسٹر بیٹھا ہوا ہے، حماد اظہر، حماد کو آپ نے بتانا، اور وہ اس کا کام ہوگا کہ آپ کے سارے مسئلے حل کرے۔ میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی سسٹم جو ہے، ہمارا جو سارا نظام ہے پاکستان میں، جو سارا جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں، جو گورنمنٹ جس کا کام ہونا چاہیے فیسیلیٹیٹ کرنا پرائیویٹ سیکٹر کو، وہ سارا نظام ڈی جنریٹ کر کے خراب ہوتے ہوتے ادھر پہنچ گیا ہے کہ وہ ایک رکاوٹ بن گیا ہے ڈیولپمنٹ کے سامنے۔ ہر قسم کی رکاوٹ وہ یعنی جدھر نہیں بھی ضرورت ہوتی ادھر بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آسانی سے کسی کو کام نہیں کرنے دینا۔ اور مجھے پوری طرح اندازہ کبھی بھی نہیں، جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، جب گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں، تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا۔ ہم بھی سوچتے تھے، ہاں نظر آتی تھی کرپشن ہے ہر جگہ، پیسے دو تو کام ہو جاتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا، وہ تو نظر آ رہا تھا۔ لیکن کیونکہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام تھا اور ہے، اور انشاءاللہ پورا بھی ہوگا، کہ ہم نے اس ملک میں عام آدمی کے لیے گھر بنانے ہیں، افورڈیبل ہاؤسنگ۔ ہم نے جو پلان بنایا ہوا ہے کہ 50 لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں 5 سالوں میں، جن میں سے وہ گھر ہوں گے جو، اور ہے، اور انشاءاللہ پورا بھی ہوگا، کہ ہم نے اس ملک میں عام آدمی کے لیے گھر بنانے ہیں، افورڈیبل ہاؤسنگ۔ ہم نے جو پلان بنایا ہوا ہے کہ 50 لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں 5 سالوں میں، جن میں سے وہ گھر ہوں گے جو کہ ایک عام آدمی جو تصور بھی نہیں کر سکتا اپنا گھر خریدنے کے لیے، اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ گھر بنا سکیں۔